ہم کہتے ہیں پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو انہوں نے شعر کہا ہوا ہے، سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو، بیڑا میرا وچ خبراں دے جتے بچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. تو یہ ہم انہیں قرآن کی آیات سناتے ہیں، یہ ہو کرتے ہیں. کراچی کے ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب آپ سے بار حافظہ بار اللہ تعالی آپ سے بار بار ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے نادر علی بھائی کو بھی انوالو کیا ہے، لیکن مفتی صاحب کی ویڈیو سے یہی معلوم چلتا ہے کہ آپ کی جانب سے انتہائی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. مفتی صاحب کی اس ویڈیو پر آپ کیا رسپانس کریں گے؟ میں تو بعد میں کروں گا، پہلے آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے نہ کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہوں، وہ ادھر. جی مفتی صاحب میں یہی گزارش کروں گا آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک، آپ کا یہ جو جملہ ہے نا جی ماشاءاللہ یہ بہت ہیٹ ہوا واقعی. اس کے بعد ویسے اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا پریشان نہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس جملے کی برکات کوئی دوسرے طریقے سے ظاہر ہوئی ہیں، وہ زیادہ پریشان ہونا چاہیے. اور وہ ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہیں. اس میں نادر علی بھائی کا فون آیا مجھے، اور انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بات کر رہے ہیں، وہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، انہوں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی. ابھی 9 مئی کو ہی 2021 کچھ بھائی ان کی طرف سے آئے، وہ شاید جہلم کے رہنے والے ہیں، یہاں شاید کسی ریلیٹیو کو ملنے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے جی مفتی صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں. تو یہ بھائیوں نے ملاقات کرائی، ان کا جی مفتی صاحب ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ہم تیار ہیں، اور میں ویڈیو میں ان کو ویلکم کہہ دوں گا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، جس طرح کی ان کی خواہشات ہیں، بلکہ ویسے کہ جو طریقہ ہے ملاقات کا. دیکھیں بنیادی بات یہ سمجھیں کہ میرا جو مکتب دیوبند کے ساتھ اختلاف ہے وہ ہے عقیدے کا اختلاف. اس میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں، مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ کے عرش سے، کرسی سے، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں. یہ اصولی عقیدہ انہوں نے اپنا لکھ دیا نا، تو ٹھیک ہے ہم سے بات کریں، قرآن و سنت سے ثابت کریں یہ والا عقیدہ. میں نے ویڈیو میں طبیعت صاف کی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ایک ایک ان کی جھوٹی دلیل کا جواب دے کے آئیں بات کریں. اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہم بزرگوں کے سینوں، المہند علی المفند میں، ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام الناس میں ہے، بلکہ وہ جو خواص کو معلوم ہے. تو آئیں بات کریں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خواص کس کس طریقے سے قبروں سے مانگتے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو المہند میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے. اس کے علاوہ حیات النبی کے بارے میں انہوں نے لکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیات النبی کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں دنیاوی حیات کے قائل ہیں. تو سر ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی حیات جو آپ مانتے ہیں یہ کتاب و سنت سے ذرا ثابت کریں. برزخی کو تو ہم مانتے ہیں، آئیں اس کے اوپر بات کریں. اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، جس کو یہ لوگ دھوکہ دے کے کہتے ہیں جی خواب کا واقعہ ہے. نہ، خواب کا نہیں ہے. آل امداد رسالے میں پڑھے، وہ کہہ رہا ہے میں بیدار ہوا ہوں تب بھی یہی کر رہا ہوں. پیر نے یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہو گیا تو توبہ کر، اس نے کہا تسلی ہے، یہ جو تو کر رہا ہے نا بڑا اچھا کام تو کر رہا ہے. اس میں تو یہ اشارہ تھا کہ تیرا پیر جو ہے وہ متبع سنت ہے، یعنی اشرف تھانوی صاحب نے اپنے بارے میں. آل امداد رسالے پہ یہ اشرف رسول اللہ کو آئیں ڈیفینڈ کریں. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا. جب کلمہ ہی الگ ہو گیا پھر یہ بہانہ بنانا جی ہم یہ کلمہ تعلیم تو نہیں کرتے، نہ سر یہ چھوڑیں. آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں گویا کہ آپ اسے تعلیم ہی کر رہے ہیں. اعلان برات کریں. اور یہی لوگ ان سے پوچھیں حش بہشت میں جو چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ کہیں گے جی بالکل کفری ہے. تو سر وہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی آپ سے زیادہ ہے. ہاں تو پھر تعداد کے اوپر فیصلہ کر لیں، لے جاؤ بابے اپنے. اس طریقے سے تو معاملات نہیں چل سکتے. تو ہمارا عقیدے کا چونکہ اصولی اختلاف ہے، تو میں آپ کو، چونکہ آپ نے ویڈیو میں خود کہا ہے، اب نادر علی بھائی تو بیچ میں سے نکل گئے، آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں، اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں، تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے.
ان کو ساتھ لے آئیں. آپ کے آنے جانے کا ٹکٹ کا خرچہ, اسلام آباد سے جہلم کی جو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, بڑی صاف ستھری ڈرائیو, ایئر کنڈیشن گاڑی آپ کو بھجوا دوں گا, بڑے والی بھجوا دوں گا. یہاں پہ اگر آپ رکیں گے, یہاں کا خرچہ, کھانے پینے کا خرچہ سب میرے ذمہ. لیکن تقی عثمانی صاحب کو بھی ساتھ لیں, کوشش کریں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو, کیونکہ یہی مفتی صاحب ہیں. سب سے پہلے انہوں نے میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ انجینئرنگ فرقہ بنا رہا ہے. تو چلیں سپوز ان کے بقول میں انجینئرنگ فرقہ بنا رہا ہوں, تو اس فرقے کا بانی میں, جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, ان کی مساجد میں چندے دیتا ہے, ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے, ان کو مسلمان سمجھتا ہے, اپنا اہل قبلہ بھائی سمجھتا ہے, اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, یہ میرا چیلنج ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ریناؤنڈ بریلوی عالم مجھے لکھ دے کہ دیوبندیوں کے جو عقیدے ہیں, انہی عقیدوں پہ اگر دیوبندی مر گئے تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. اور میں نے ان کے چہرے کا میک اپ گرم تولیے سے اتار دیا. اصل بات یہ تھی, یہ کافر سمجھتے تھے, کہتے نہیں ہیں, انڈکلیئرڈ کافر سمجھتے ہیں. کہیں گے تو ظاہر ان کو خطرہ ہے کہ یار یہ تو کوئی قانون نہ حرکت میں آ جائے, ادروائز یہ سمجھتے اسی طریقے سے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں. 1905 میں حسام الحرمین لکھی احمد بریلوی صاحب نے, اس کتاب کا نام یہ حرمین کی تلوار. یہی مفتی صاحب کہتے ہیں نا جی, وہ پرانے بزرگوں میں تو بڑا احترام کا رشتہ تھا, وہ آپس میں شیر و شکر تھے, اختلاف رائے رکھتے تھے, لیکن یہ نہیں تھا یہ انجینئر جو کچھ کر رہے ہیں. نا شیر و شکار تھے. نام ہی آپ دیکھیں حسام الحرمین, حرمین کی تلوار, اور چلائی کس پہ, ایک حنفی نے دوسرے حنفی پہ. یا میں نہیں کہتا, ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے, آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی ہوئی ہے. اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں پہ بات نہ کریں تو میری کرامت مان لیجیے گا. آپ کو دعوت ہے, آپ آ جائیں. آؤ صحیح جناب, آؤ. ہاں انہوں نے مفتیوں نے پھاڑ لینا ہے, انہوں نے کہا تم انجینئر کو نہیں جان دینا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم یہ عقیدے اپنی عوام کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی عوام کو جن باتوں پہ بریلویوں اور اہل حدیثوں اور شیعہ کے خلاف کہانیاں کرائی تھی, وہ سارے عقیدے ہمارے باپوں کے بھی تھے, اور وہ لکھے ہوئے ہیں, اور 25 علماء دیوبند کے سائن ہیں, انکلوڈنگ اشرفی تھانوی, المحند علی المفند. اگر کوئی کہہ دے میں ان عقیدوں سے لانے برات کرتا ہوں تو پھر بات ختم ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے جناب, ویلکم, ہم انتظار میں انشاءاللہ. ہم تو یقین کریں آپ ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. ٹھیک ہے نا جی, جب مرضی لے آئیں آپ. جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں, آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر. بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ. مینیو آپ کی مرضی کا. جہاز میں آپ کو اکانومی کلاس میں ٹکٹ لے کے دے سکتا ہوں, مہنگی والی نہیں. علماء تو آپ کو پتہ ہے وہ ایئر کنڈیشن اور ان کے اپنے کرائٹیریا ہوتے ہیں, لیکن میں سادہ یہ آپ کو کروا کے دیں گے. سب کچھ ہمارے ذمہ ہوگا, آپ تشریف لائیں. المحند علی المفند. دیکھیں میں نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا. ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کی اس بات پہ یہ اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو, وہ ادھر کیمرے کی طرف. جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, آپ پلیز پریشان نہ ہوں. ہاں انشاءاللہ قیامت تک چیلنج آ جا. ہاں آؤ صحیح. ہاں دو مولوی آ جاؤ دیوبندیاں دے نا, پیار محبت سے سمجھائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. نا 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 تے بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں.